صحیح بخاری کی ایک روایت ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ سے گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ اور صحیح مسلم کی ایک روایت ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو اللہ کی طرف توبہ کرو، میں بارگاہ الہی میں روزانہ 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ تو ایک روایت میں 70 کا ذکر ہے اور ایک روایت میں 100 کا ذکر ہے۔ مقصد کیا ہے کہ کثرت سے توبہ کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا عادت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ کی بنیاد پہ اللہ کی بارگاہ میں کثرت سے توبہ کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اگلی پچھلی تمام خطائیں بھی معاف تھیں، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ روزانہ توبہ کرتا ہوں اور اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں۔ تو حقیقت میں یہ ہمارے لیے میسج ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں کیا کرنا چاہیے۔ ہمیں روزانہ کی بنیاد پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرنی چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ ہمارے کتنے ہی گناہ ہوتے ہیں جو ہم روزانہ کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں یہی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ گناہ ہیں، اور کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ گناہ ہیں اور پھر بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہوتا ہے وہ گناہ ہیں لیکن اور ہم بچنا بھی چاہتے ہیں لیکن پھر بھی ہم سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں غلطی سے، اور ان میں سے بھی کچھ کبیرہ گناہ ہوتے ہیں اور کچھ صغیرہ گناہ ہوتے ہیں۔ صغیرہ گناہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مختلف اعمال کی وجہ سے معاف کرتا چلا جاتا ہے، اور مختلف احادیث میں آتا ہے کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے تو ایک نماز سے لے کے دوسری نماز کے درمیان جو گناہ سرزد ہوئے ہوتے ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، اور یہ صغیرہ گناہ ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے وضو کرنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو صغیرہ گناہ تو پھر بھی کسی نہ کسی درجے میں ہمارے نیک اعمال کی وجہ سے معاف ہوتے چلے جاتے ہیں، لیکن اصل مسئلہ ہوتا ہے کبیرہ گناہوں کا۔ اور اکثر ہم اگر اپنی زندگی میں دیکھیں تو جو گناہ ہماری زندگی میں چل رہے ہوتے ہیں ان کا تعلق کبیرہ گناہوں سے۔ نماز کا چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے، جھوٹ کا بولنا کبیرہ گناہ ہے، کسی کو دھوکہ دینا کبیرہ گناہ ہے، گالی دینا کبیرہ گناہ ہے، فحش کلامی کرنا کبیرہ گناہ ہے، سود لینا یا سود سے متعلق کچھ بھی لین دین کرنا وہ کبیرہ گناہ ہے، اسی طرح چغلی کرنا، غیبت کرنا، یہ سب بھی کبیرہ گناہ ہیں۔ تو ہماری زندگی میں جو بہت سے ایسے گناہ ہیں جو کبیرہ ہیں، تو کبیرہ گناہوں کے لیے لازمی شرط کیا ہے؟ توبہ، و توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ اس لیے روزانہ کی بنیاد پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کثرت سے توبہ کرنا، استغفار کرنا، اپنے گناہوں پہ نادم ہونا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرنا، کیونکہ ہم سب میں سے کسی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کون سا دن ہماری زندگی کا آخری دن ہو۔ تو توبہ کرتے ہی اگر اس دنیا سے گئے تو انشاءاللہ اس حالت میں جائیں گے کہ ہمارے تمام گناہ معاف ہو چکے ہوں گے۔ اس لیے روزانہ کی بنیاد پہ توبہ کریں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ تھا، اور ہمیں بھی اسی طریقے کو اپنی زندگی میں لے کے چلنا چاہیے، تاکہ ہم لوگ جب دنیا سے جائیں تو ہم لوگ گناہوں سے پاک ہو کے جائیں۔